زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 6 نہیں چیپٹر نمبر 5 آپ کا جو ہے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے فرستی اور غیر فرستی بینک کی تعریف، فرستی بینک کے فوائد، اس کا فرق اور فرستی کو غیر فرستی بنانے کا طریقہ۔ تو آج ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے فرستی بینک کون سے ہیں اور غیر فرستی بینک کون سے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو اسکیجول بینک ہوتے ہیں وہ آپ کے فرستی بینک ہیں، اور نان اسکیجول بینک آپ کے غیر فرستی بینک ہیں۔ یعنی فرستی بینک آپ کے اسکیجول بینک ہیں، آپ کی جو یہ بینک ہے یہ آپ کا اسکیجول بینک ہے۔ کیا بینک ہے؟ یہ آپ کا اسکیجول بینک ہے، اور غیر فرستی بینک آپ کا نان اسکیجول بینک ہے۔ آج اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گی کہ آپ کا اسکیجول بینک کیا ہے یعنی فرستی بینک کیا ہے، اور آپ کا نان اسکیجول بینک یعنی جو آپ کا غیر فرستی بینک ہے بیسیکلی وہ کون سا ہے۔ تو کہتا ہے کہ نمبر 1 پہ وہ بات کرتا ہے کہ جو فرستی بینک ہے یعنی جو آپ کا اسکیجول بینک ہے اس کی وہ بات کرتا ہے۔ کہتا ہے ایسے بینک جو مرکزی بینک کے چارٹر کے تحت باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں۔ کہتا ہے ایسے بینک جو آپ کی اکارڈنگ ٹو دا لسٹ آف دا سینٹرل بینک وہ چارٹر کے باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں، یعنی اس کی فہرست میں شامل ہوں، اور مرکزی بینک کی مرتب کردہ پالیسیوں کے تحت ملک میں بینکاری کے فرائض انجام دیتے ہوں، فرستی بینک کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے بینک جو مرکزی بینک کے چارٹر کے تحت باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں، کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا چارٹر آف دا سینٹرل بینک وہ رجسٹرڈ ہوں، یعنی اس کی فہرست میں شامل ہوں، یعنی اس کی جو اسکیجول اس کی جو لسٹ میں شامل ہوں، وہ مرکزی بینک کی مرتب کردہ پالیسیوں کے تحت ملک میں بینکاری کے نظام سر انجام دیتے ہوں، فرستی بینک کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے بینک جو مرکزی بینک کے چارٹر میں شامل ہوں اور باقاعدہ ایک چارٹر کے تحت رجسٹرڈ ہوں، اور یعنی ایک جو رجسٹرڈ ہے ایک باقاعدہ ایک رجسٹریشن کے تحت رجسٹرڈ ہوں، اس کی فہرست میں شامل ہوں، وہ آپ کے مرکزی بینک کہلاتے ہیں، اور اس کی مرتب کردہ پالیسیوں کے تحت ملک میں بینکاری کے فرائض انجام دیتے ہوں۔ تو کہتا ہے کہ آپ کے جو مرتب کردہ پالیسیوں کے ملک میں بینکاری کے فرائض انجام دیتے ہوں فرستی بینک کہلاتے ہیں، مثلا حبیب بینک لمیٹڈ اور لائٹ بینک لمیٹڈ وغیرہ۔ تو نمبر 1 پہ کہتا ہے کہ ایسے بینک جو آپ کی مرکزی بینک کے چارٹر کے مطابق رجسٹرڈ ہوں، یعنی جو اس کا چارٹر کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا چارٹر آف دا اسکیجول بینک، کہتے ہیں چارٹر کے مطابق رجسٹرڈ ہوں، یعنی اس کی فہرست میں شامل ہوں، یعنی اس کی جو لسٹ ہے اس میں وہ شامل ہو، اور مرکزی بینک کی مرتب کردہ پالیسیوں کے تحت اس کی جو ملک میں بینکاری کے فرائض انجام دے رہے ہوں فرستی بینک کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے بینک جو مرکزی بینک کے چارٹر کے تحت باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں، یعنی اس کی پالیسیوں کے تحت ملک میں بینکاری کے فرائض انجام دیتے ہوں، فرستی بینک کہلاتے ہیں، مثلا حبیب بینک لمیٹڈ اور لائٹ بینک وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آئین 1956 کے سیکشن 37 اور سب سیکشن 1 میں فرستی بینک کے بارے میں مختلف قسم کے لوازمات بیان کیے گئے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آئین 1956 کے سیکشن کہتے ہیں 1956 کا جو سیکشن ہے اس کے مطابق، اور جو سب سیکشن ہے 1 میں فرستی بینک کے جو بارے میں مختلف قسم کے جو لوازمات ہیں وہ کہتا ہے کہ جو کنڈیشنز ہیں جو چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں فرستی بینک پاکستان میں بینکاری کے فرائض و خدمات سر انجام دیتے ہیں، یعنی کیا کہتا ہے کہ نمبر 1 میں کہتے ہیں اس کے جو لوازمات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے لوازمات کون کون سے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ نمبر 1 پہ فرستی بینک پاکستان میں بینکاری کے فرائض و خدمات سر انجام دیتا ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ ایسا بینک جو بیسیکلی آپ کا اسٹوڈنٹس مرکزی بینک میں رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کی لسٹ کے مطابق کام کرتا ہے، اس کی قوانین اور اصول کی اور اس کی پالیسیز کے مطابق کام کرتا ہے، وہ آپ کا سینٹرل بینک کہلاتا ہے۔ یعنی وہ جو آپ کا مرکزی یعنی وہ جو آپ کا اسکیجول بینک کہلاتا ہے، یعنی آپ کا جو فرستی بینک کہلاتا ہے، مثلا آپ کے جو تمام کمرشل بینک ہیں وہ آپ کے فرستی بینک کہلاتے ہیں، یعنی وہ آپ کے کمرشل بینکس کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں فرستی بینک میں بینکاری کے فرائض و خدمات سر انجام دیتا ہے۔ جو آپ کا لسٹڈ بینک ہے، جو آپ کا اسکیجول بینک ہے، وہ مرکزی بینک بینکاری کے فرائض و خدمات سر انجام دیتا ہے۔ فرستی بینک کا ادا شدہ سرمایہ 10 بلین روپے 31/12/2013 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جو لسٹڈ بینک ہے اس کا جو ادا شدہ سرمایہ ہے یعنی جو اس کا پیڈ کیپٹل ہے وہ 10 بلین 23/12/2000 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بینکاری کے لین دین کے اعتماد کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک کو بینکاری کے لین دین کے اعتبار سے مطمئن کرے اور خاص وقفے کے بعد اپنے لین دین کا گوشوارہ مرکزی بینک کو پیش کرے۔ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو بینکاری کے لیے لین دین کے اعتبار سے مطمئن کرے۔ وہ جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کو یعنی جو آپ کا سینٹرل بینک ہے کہتا ہے کہ اس کو وہ جو لین دین کا اعتبار ہے لین دین کی جو چیزیں اس کے اعتبار سے مطمئن کرے، اور وہ خاص وقفے کے بعد اپنے لین دین کا گوشوارہ یعنی مرکزی بینک کو پیش کرتے ہیں کہ جو ایک اسپیشل ٹیبل ہے خاص گوشوارہ ہے وہ ایک مرکزی بینک کو پیش کرے۔ اس کو بنانے میں کہ بینک کمپنی آرڈیننس میں دی گئی تاریخ کے تحت ہونا چاہیے۔
کہتے ہیں کہ یہ بینک جو ہے کمپنی آرڈیننس میں دی گئی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنی طلبی اور مدتی امانتوں کا ایک خاص تناسب، کہتا ہے کہ ایک خاص ریشو جو ہے، ایک خاص تناسب جو ہے وہ مرکزی بینک کا مقرر کردہ مرکزی بینک کے پاس بطور زر محفوظ یعنی ریزرو جمع کروائے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اپنی بینک کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی طلبی اور مدتی امانتوں کی خاص تناسب، ایک خاص ریشو، ایک اسپیشل قسم کی جو ریشو ہے وہ مرکزی بینک جو سینٹرل بینک ہے اس کا مقرر کردہ مرکزی بینک کے پاس بطور زر محفوظ ریزرو جمع کرواتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مختلف قسم کے جو مندرجہ والا شرائط کو پورا کرتے ہوئے کوئی بھی تجارتی جو آپ کا کمرشل ہے، آپ کا صنعتی، آپ کا انڈسٹریل اور زرعی ایگریکلچر ترقیاتی بینک فہرستی بننے کی درخواست دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھی جو آپ کا تجارتی ہو، صنعتی ہو، زرعی ہو، ترقیاتی بینک ہو، وہ فہرست میں بننے کی درخواست دے سکتے ہیں، یعنی کہ جو فہرست ہے اس میں شامل ہونے کی وہ جو اپلیکیشن ہے اس کو وہ دے سکتا ہے۔ نوٹ کی کہتے ہیں پاکستان میں موجودہ 34 فہرستی بینکوں کی شاخ کی تعداد 1,02,993 ہے۔ 30/6/2016 تک کی بات کرتے ہیں کہ جو فہرستی جو لسٹ بینک تھے وہ ان کی اتنی تھی 12,993۔ تو آگے غیر فہرستی بینک کی بات کرتے ہیں کہ ایسے بینک جو ملک کے مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہ ہوں اور مرکزی بینک کی مرتب کردہ پالیسی کے مطابق بھی کام نہ کریں، اور جو مرکزی بینک کی مرتب کردہ جو پالیسیز ہیں، اصول ہیں، جو شرائط ہیں اس کے مطابق بندی کے مطابق کام نہ، یعنی وہ تمام پالیسیوں سے آزاد ہو غیر فہرستی بینک کہلاتے ہیں، یعنی اس کی جو لسٹ ہے اس میں شامل نہ ہوں اور وہ ڈیوٹی کہتے ہیں وہ جو ڈیوٹیز اور فرائض انجام نہ دے رہے ہوں وہ بیسیکلی آپ کے غیر فہرستی بینک کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں جو تجارتی بینک مرکزی بینک کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جو تجارتی بینک جو آپ کے کمرشل بینک ہیں وہ آپ کے مرکزی بینک کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، انہیں مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا، اس لیے انہیں غیر فہرستی بینک کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تجارتی بینک جو کمرشل بینک ہیں وہ آپ کے مرکزی وہ کہتے ہیں کہ جو تجارتی بینک ہے وہ مرکزی بینک کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، انہیں مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا، اس لیے انہیں غیر فہرستی بینک کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ بینک جو آپ کی تجارتی بینک مرکزی بینک کی شرائط کو پورا نہیں کرتے اور ان کی لسٹ میں شامل اور نہ ہی ان کی مرتب کردہ پالیسی کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ آپ کی جو ہیں وہ غیر فہرستی بینک کہلاتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں سندھ صوبائی امدادی باہمی کا بینک وغیرہ، کہتے ہیں وہ بینک جو لسٹ میں شامل نہ ہوں، جو پاکستان میں سندھ صوبائی امدادی باہمی کا بینک ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام بینک جو لسٹ میں شامل نہ ہوں، اکارڈنگ ٹو دا لسٹ جو ہے وہ کام نہ کرتے ہیں، وہ پاکستان میں سندھ صوبائی امدادی باہمی کا بینک وغیرہ یہ سب کچھ شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سندھ صوبائی امدادی باہمی کا بینک اور انہیں مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہیں غیر فہرستی بینک کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کی لسٹ میں شامل نہ ہوں، جو آپ کی مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہ ہوں، وہ بیسیکلی آپ کے غیر فہرستی بینک جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ یعنی فہرستی اور غیر فہرستی بینک میں جو ڈفرینس ہے وہ ہم نے ڈیفینیشنز ایکسپلین کر لیا، اب ہم دیکھیں گے جو بیسیکلی اس میں ڈفرینس ہے وہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ڈفرینس بٹوین، ادھر لکھ لیتے ہیں، ڈفرینس بٹوین اسکیجول اینڈ نان اسکیجول بینک۔ کہتے ہیں ڈفرینس بٹوین اسکیجول اینڈ نان اسکیجول جو بینک ہے، کہتا ہے کہ اس میں کون سا ڈفرینس ہے۔ کہتا ہے کہ اسکیجول اور نان اسکیجول بینک جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے اس کی وہ بات کرتا ہے۔ کہتا ہے بتائیں کہ ان میں کیا ڈفرینس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ کہتا ہے کہ فہرست میں شمولیت، آپ کہتا ہے کہ جو اس کی فہرست میں شمولیت ہے یعنی آپ کی جو لسٹ میں شامل ہیں، یعنی جو فہرست میں شمولیت رکھتے ہیں اس کی وہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فہرست میں شامل آپ کا نمبر 1 کہتا ہے کہ ایسے بینک جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو سیکشن ہے کہ پاکستان کے جو ایکٹ 1956 کے سیکشن 37 اور سب سیکشن 1 کے تحت مرکزی بینک کی فہرست میں شامل ہو، فہرستی بینک کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں فہرستی بینک کیا ہے؟ ایسے بینک جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ 1956 کے سیکشن 37 اور سب سیکشن 1 کے تحت مرکزی بینک کی فہرست میں شامل ہوں، وہ آپ کے بیسیکلی آپ کے جو فہرستی بینک ہے وہ آپ کے اسکیجول بینکس کہلاتے ہیں۔ غیر فہرستی بینک ایسے بینک جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ 1956 کے سیکشن 37 اور سب سیکشن کے مطلب مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہ ہوں، غیر فہرستی بینک کہلاتے ہیں۔ جو فہرستی بینک کہتا ہے جو اس کی فہرست میں شامل ہوں، جو نمبر 1 کے ایک مرکزی فرائض کا سر انجام دے رہے ہیں اور ایک 1 کے مرکزی بینک کی فہرست میں شامل یعنی جو اس کی لسٹ میں شامل نہ ہوں، غیر فہرستی بینک کہلاتے ہیں۔ آگے آتا ہے منظور شدہ سرمایہ، جو آپ کا یعنی الاؤڈ کیپٹل ہے، وہ کون سا ہے؟
پاکستان میں فلسطینی بینک کی کچھ منظور شدہ سرمایہ کی حد مقرر ہوتی ہے۔ پاکستان میں غیر فلسطینی بینک کی منظور سرمایہ کی حد مقرر نہیں کرتی، جو آپ کا پاکستان ہے اس میں فلسطینی بینک کا جو کل منظور شدہ سرمایہ یعنی جو منظور شدہ سرمایہ اس کی حد مقرر ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں غیر فلسطینی بینک کے منظور شدہ سرمایہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ حساب گر کی صورت، کہتے ہیں فلسطینی بینک کو مرکزی بینک کی طرف سے حسابات پہ باق کرنے کے لیے حساب گر کی صورت حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو فلسطینی بینک ہے، جو آپ کا اسکیجول بینک ہے، اس کو مرکزی بینک کی طرف سے حسابات جو ہیں وہ اس کا جو کیلکولیشن ہے اس کو بے باک کرنے کی صورت موجود ہوتی ہے۔ غیر فلسطینی بینک کو مرکزی بینک کی طرف سے حساب گر کی صورت موجود نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ جو حساب گر کی سہولت ہے، کہتا ہے فیسلٹی آف کلیننگ ہاؤسنگ سسٹم، جو اس کو اویلیبلٹی یعنی اس کو جو آسانی ہے اس کی، کہتے ہیں فلسطینی بینک کو مرکزی بینک کی طرف سے حسابات بے باک کرنے کے لیے حساب گر کی صورت موجود ہوتی ہے۔ غیر فلسطینی بینک کو مرکزی بینک کی طرف سے حسابات گر کی صورت حاصل نہیں ہوتی۔ انتقالی زر کی سہولت، کہتا ہے مرکزی بینک کو فلسطینی بینک کو مرکزی بینک انتقالی زر کے سلسلے میں غیر ضروری اور مناسب سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ غیر فلسطینی بینک کو مرکزی بینک انتقالی زر کی سہولت فراہم نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جو انتقالی زر کی سہولت ہے، ٹرانسفریبل آف منی، اس میں کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو سہولت ہوتی ہے اس کو اویلیبلٹی ہے، وہ کہتا ہے کہ فلسطینی بینک کو مرکزی بینک انتقالی زر کے سلسلے میں ضروری مناسب سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ غیر فلسطینی بینک کو مرکزی بینک انتقالی زر کی سہولتیں فراہم نہیں کرتا۔ کہتے ہیں یہ جو بینک ہے وہ سہولتیں فراہم کرتا ہے اور یہ جو بینک ہے وہ سہولت فراہم نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو فلسطینی بینک ہے اس کو مرکزی بینک انتقالی زر کے سلسلے میں ضروری مناسب سہولتیں فراہم کرتا ہے، جو غیر فلسطینی بینک ہے وہ مرکزی بینک انتقالی زر کی سہولتیں فراہم نہیں کرتا، یعنی جو اس کو سہولت ہوتی ہے، فیسلٹی ہے، وہ نہیں دیتا۔ تو اسٹوڈنٹ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو قرضے کی جو سہولت، نمبر 2 پہ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 5 پہ وہ کہتا ہے وہ قرضے کی سہولت کون سی ہے۔ مرکزی بینک فلسطینی بینک کو قرضے کی سہولت فراہم کرتا ہے، چونکہ غیر فلسطینی بینک مرکزی بینک کا ممبر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جو اسکیجول بینک ہے، نان اسکیجول بینک کا ممبر نہیں ہوتا، اس کا سینٹرل بینک کا ممبر نہیں ہوتا، اس لیے بوقت سے مرکزی بینک کا تعاون حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ کارپوریٹ جو ہے وہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ قرضے کی جو سہولت ہے، اویلیبلٹی آف لون جو ہے بیسیکلی، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو قرضے کی سہولت، وہ کہتے ہیں جو قرضے کی سہولت ہے یعنی وہ اویلیبلٹی آف لون کیا ہوتی ہے، اویلیبلٹی آف لون، کہتے ہیں جو قرضوں کی سہولت ہے وہ کون پرووائڈ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں مرکزی بینک جو فلسطینی بینک قرضے کی سہولت فراہم کرتا ہے، جو غیر فلسطینی بینک ممبر کرتا ہے، جرنیسٹی بینک کا حاصل تعاون حاصل ہے نہیں۔ کیا کہتے ہیں فلسطینی بینک اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اپنی امانتوں کے خاص عناصر مرکزی بینک کے پاس نقد رقم کی شکل میں جمع کروائے۔ یہ کہتے ہیں جو فلسطینی بینک ہے جو آپ کا محفوظ سرمایہ ہے، یعنی بیسیکلی جو آپ کی اس میں کہتے ہیں کہ سیونگ کیپٹل ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی بینک اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی خاص عناصر مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دے، یعنی نقد رقم کی شکل میں وہ جمع کروا دے، اور غیر فلسطینی بینک اپنی امانتوں کی خاص عناصر نقد رقم کی مرکزی کے پاس رکھوانے کا پابند نہیں ہوتا، یعنی فلسطینی بینک اس بات کا ذمہ دار ہے، وہ اس بات کا رسپانسبل ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا ایک خاص تناسب، کہتے ہیں کہ اپنی امانتوں کی خاص تناسب جو ہے وہ مرکزی بینک کے پاس نقد رقم کی شکل میں جمع کروا دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو ایک خاص تناسب ہوتا ہے، ایک اسپیشل قسم کی ریشو ہے، اس کا جو تناسب ہے وہ ریشو اس کا مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دے۔ غیر فلسطینی بینک اپنی امانتوں کے خاص تناسب نقد رقم کی صورت مرکزی کے پاس رکھوانے کا ذمہ دار ہی پابند، یعنی وہ جو رسپانسبل ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں کہ غیر فلسطینی بینک اپنی امانتوں کے خاص تناسب نقد رقم کی صورت مرکزی اس میں رکھوانے کا ذمہ دار ہی پابند نہیں ہوتا۔ مرکزی بینک کا اطمینان، کہتا ہے غیر فلسطینی بینک کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ مرکزی بینک کا اطمینان حاصل کرے کہ وہ امانت داروں کے مفاد میں کام کرے گا۔ تو کہتا ہے کہ فلسطینی بینک کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے نیسیسری ہے کہ وہ مرکزی بینک کا اطمینان حاصل کر لے، اسے شیورٹی حاصل ہو جائے، وہ اطمینان حاصل کر لے کہ وہ امانت داروں کے مفاد میں کام کر رہا ہے۔ محفوظ سرمایہ کا جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ سیونگ کیپٹل، اس میں کہتے ہیں ریزرو کیپٹل ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی بینک یعنی آپ کا جو اسکیجول بینک ہے، کہتے ہیں اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اپنی امانتوں کی خاص تناسب مرکزی بینک کے پاس نقد رقم کی شکل میں جمع کرائے۔ غیر فلسطینی بینک اپنی امانتوں کی خاص تناسب نقد رقم کی صورت کے بینک کے پاس رکھوانے کا پابند نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں نمبر 8 پہ وہ کہتا ہے کہ مرکزی بینک کا، نمبر 7 پہ کہتے ہیں مرکزی بینک کا جو اطمینان ہے، کہتے ہیں فلسطینی بینک کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ مرکزی بینک کا اطمینان حاصل کرے کہ وہ امانت داروں کے مفاد میں کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرکزی جو سینٹرل بینک ہے اس کے لیے لازمی، آگے وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی بینک کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ مرکزی بینک اطمینان حاصل کرے کہ امانت داروں کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ اٹ از نیسیسری فار دا سینٹرل بینک، اس میں نیسیسری فار دا فلسطینی بینک اسکیجول بینک ٹو گیٹنگ کانفیڈینس سو دیٹ دا کنٹری کانفیڈینس سو دیٹ دا، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں امانت داروں کے مفاد میں کام کرے، اس میں کہتے ہیں فلسطینی بینک کے لیے لازمی۔ آگے کہتے ہیں کہ غیر فلسطینی بینک کے لیے مرکزی بینک اطمینان حاصل کرنا
کرنا ضروری نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مرکزی بینک ہدایت پر عمل کریں، اس کے لیے جو اطمینان ہے اس کا حاصل کریں۔ مرکزی بینک ہدایت فلسطینی بینک مرکزی بینک کی طرف سے جاری کردہ تمام پالیسی اور ہدایت پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے کہ جو فلسطینی بینک ہے، جو آپ کا لسٹڈ بینک ہے، وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ جاری کردہ تمام پالیسی اور ہدایت پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ غیر فلسطینی بینک کے لیے مرکزی بینک ہدایت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ اٹ از ناٹ نیسیسری فار دا جو ہے وہ سینٹرل بینک ٹو ایکٹ اپون دا جو ہے وہ ایکٹ اپون دا سینٹرل بینک۔ بیسیکلی کیا کہتے ہیں، اٹ از ناٹ نیسیسری فار دا نان سینٹرل بینک ٹو ایکٹ اپون آن دا سینٹرل بینک، اس میں کہتے ہیں جس کی ایڈوائس اس پر عمل کرے۔ کارکردگی کی رپورٹ، اس کے بعد کہ رپورٹ آف پروگریس اس میں کہتے ہیں ہر فلسطینی بینک اپنے سرمایہ مانت اور دیگر ضروری کاروبار لین دین کی رپورٹ مرکزی بینک کو پیش کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایوری اسکیجول بینک اس میں کہتے ہیں ڈپازٹ دا اماؤنٹ، ڈپازٹ دا کیپٹل، اس میں کہتے ہیں ڈپازٹنگ کاروبار لین دین کی رپورٹ جو اس کو پیش کرے۔ غیر فلسطینی بینک پر اس قسم کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی ہے۔ گاہکوں کا اعتماد، کہتے ہیں فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کا ممبر ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ کا جو آپ کا اسکیجول بینک ہے بیسیکلی وہ مرکزی بینک کا ممبر ہوتا ہے۔ اسکیجول بینک از اے ممبر آف جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں ممبر آف سینٹرل بینک ہے اور اس کی پالیسی کے مطابق کام کرتا ہے، اور اس کے لیے لوگ فلسطینی بینکوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ جو فلسطینی بینک ہے، جبکہ اسکیجول بینک ہے وہ مرکزی بینک کا ممبر ہوتا ہے، اس میں کہتے ہیں ممبر آف سینٹرل بینک، کہتے ہیں اس کی پالیسی کے مطابق عمل کرے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس لیے فلسطینی لوگ بینکوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کا ممبر ہوتا ہے، اس کی پالیسی کے مطابق کام کرتے ہیں، اس لیے لوگ فلسطینی بینک پر اعتماد کرتے ہیں۔ غیر فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کا ممبر نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نان سینٹرل بینک از ناٹ دا ممبر آف سینٹرل بینک سو دیٹ دا پیپل ناٹ کانفیڈینس آن دس، اس میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں غیر فلسطینی بینک جو ہے وہ اس میں چونکہ مرکزی بینک کا ممبر نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اس پر کم اعتماد کرتے ہیں، اس پر زیادہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے، جو بھروسہ ہے وہ کانفیڈنس ہے وہ بیسیکلی اس پر نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا غیر فلسطینی بینک ہے، جو آپ کا نان سینٹرل بینک ہے، وہ آپ کی مرکزی بینک کا ممبر نہیں ہوتا، اس لیے اس پر لوگ کم اعتماد حاصل کم۔ نمبر 11 پہ کہتے ہیں کہ زر مبادلہ کا لین دین، کہتے ہیں ہر فلسطینی بینک کو محدود پیمانے پر زر مبادلہ کے لین دین کی اجازت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایوری جو اسکیجول بینک ہے، یعنی جو اسکیجول بینک ہے اس کو محدود پیمانے پر زر مبادلہ کے لین دین کی اجازت ہوتی ہے، یعنی وہ لین دین کی اجازت کر دیتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ غیر فلسطینی بینک کو زر مبادلہ کے لین دین کی اجازت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جو آپ کا اسکیجول بینک ہے اس کو محدود پیمانے پر شارٹ پیریڈ آف ٹائم پر اس کو زر مبادلہ کے لین دین کی اجازت ہوتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ زر مبادلہ کا لین دین کرتا ہے، ہر فلسطینی بینک کو محدود پیمانے پر زر مبادلہ کے لین دین کی اجازت ہوتی ہے، غیر فلسطینی بینک کو زر مبادلہ کے لین دین کی اجازت نہیں ہوتی۔ سرکاری پابندیاں، اس میں کہتا ہے کہ آپ کو جو پابندیاں دیکھنے میں آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ کہتے ہیں فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کے ممبر ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تمام سرکاری پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ جب اسکیجول بینک ہے بیسیکلی وہ مرکزی بینک کے ممبر ہوتے ہیں، دے آر دا ممبر آف دا اسکیجول بینک، اس میں کہتے ہیں سو دیٹ دے فال جو سرکاری پابندیاں ہیں وہ عائد ہوتی ہیں۔ غیر فلسطینی جو کہ مرکزی بینک کے ممبر نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ پر سرکاری پابندیاں عائد نہیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کے ممبر ہوتے ہیں، اس پر تمام سرکاری پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ غیر فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کے ممبر نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پر سرکاری پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ آگے کہتے ہیں کہ سرکاری پابندیاں، اس میں کہتے ہیں فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کے ممبر ہوتے ہیں، اس سے ان پر تمام سرکاری پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ غیر فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کے ممبر نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان پر تمام سرکاری پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ سرکاری منصوبوں میں شرکت، کہتے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس منصوبوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ سرکاری منصوبوں میں شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ فلسطینی بینک کو حکومت کی طرف سے جاری کردہ ترقیاتی پروگراموں اور منصوبوں میں شرکت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ غیر فلسطینی بینک اکثر حکومت کے ترقیاتی پروگرام شرکت سے محروم رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کا جو اسکیجول بینک ہے بیسیکلی وہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ جو ترقیاتی پروگرام ہیں، جو آپ کے پروگرام ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ منصوبوں میں شرکت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے جو غیر فلسطینی بینک ہیں وہ بیسیکلی اکثر حکومت کے ترقیاتی پروگرام میں شرکت میں سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 14 پہ کہتے ہیں غیر ملکی قرضوں کا حصول، کہتے ہیں ضرورت پڑنے پر فلسطینی بینک مرکزی بینک کی اجازت سے بین الاقوامی اداروں اور بینکوں سے قرض لے سکتے ہیں، اور غیر فلسطینی بینکوں کو دوسرے ممالک کے بینکوں سے قرض لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہیں غیر فلسطینی بینک کو دوسرے ممالک کے بینکوں سے قرض لینے کی اجازت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ترقیاتی پروگرام سے شرکت سے محروم رہتے ہیں، یعنی آپ کے جو منصوبے ہیں اس میں آپ کو شرکت کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ زر مبادلہ کا لین دین، کہتا ہے ہر فلسطینی بینک کو محدود پیمانے پر جو ہے وہ زر مبادلہ کا لین دین کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر سرکاری پابندیاں، کہتے ہیں کہ فلسطینی بینک جو ہے وہ بیسیکلی اس کو جو ہے مرکزی بینک کے ممبر ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تمام سرکاری پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ غیر فلسطینی بینک جو کہ مرکزی بینک کے ممبر نہیں ہوتے، اس لیے ان پر غیر جو ہے وہ کوئی پابندیاں حاصل نہیں ہوتی، اس سے قرضوں کا حصول ممکن نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر ملکی قرضوں کا حصول ضرورت پڑنے پر فلسطینی بینک مرکزی بینک کے جیسے بین الاقوامی اداروں اور بینکوں سے قرض لے سکتے ہیں۔ غیر فلسطینی بینکوں کو دوسرے ممالک سے بینکوں سے قرض لینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ غیر ممالک میں بینکاری، کہتے ہیں فلسطینی بینک کو دوسرے ملک کے ساتھ بینکاری اور کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ غیر فلسطینی بینک کو نان اسکیجول بینک کو دوسرے ممالک میں بینکاری کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ غیر فلسطینی بینک کو دوسرے ممالک کے بینکوں کے ساتھ بینکاری کا جو کاروبار ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو بینکنگ سسٹم کا جو بزنس ہے اس میں کاروبار کرنے کی اجازت
इजाज़त होती है, जो गैर फरस्ती बैंक है उसको दूसरे ममालिक बैंकारी करने की इजाज़त नहीं होती। मशीर, मरकज़ी बैंक तमाम फरस्ती बैंकों की मशीर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देता है। मरकज़ी बैंक गैर फरस्ती बैंकों का मशीर नहीं होता। कहते हैं जो मरकज़ी बैंक है और तमाम फरस्ती बैंकों के मशीर की क्या कहते हैं कि जो फरस्ती बैंक है दूसरे मालिक बैंकों के साथ कारोबार करने की इजाज़त हासिल होती है। गैर फरस्ती बैंकों को दूसरे मालिक के साथ कारोबार करने की इजाज़त नहीं होती। मशीर क्या कहते हैं? मरकज़ी बैंक तमाम फरस्ती बैंकों के मशीर की खिदमत से अंजाम देता है। मरकज़ी बैंक गैर फरस्ती बैंकों का मशीर नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं यानी जो आपका मायना है ये सेट कर मायना आपका जो पॉइंट नंबर 17 है। कहते हैं कि जब आपका फरस्ती बैंक है आपका स्केजुअल बैंक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एनी स्टेट बैंक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 एनी स्टेट बैंक वो फरस्ती बैंकों के हिसाब की जान पड़ताल करता है। गैर फरस्ती बैंकों की जान पड़ताल का हक स्टेट बैंक को हासिल नहीं होता। कहते हैं सेक्शन 14 के मुताबिक स्टेट बैंक किसी भी फरस्ती बैंकों के हिसाब की जान पड़ताल कर सकता है। गैर फरस्ती बैंक नॉन स्केजुअल बैंक जो है वो की जान पड़ताल का स्टेट बैंक को हासिल नहीं होता। कहते हैं जो गैर फरस्ती बैंक है उसकी जान पड़ताल का हक जो है वो स्टेट बैंक को नहीं होता, लेकिन सेक्शन जो 40 है उसके मुताबिक स्टेट बैंक के किसी भी वक्त फरस्ती बैंक के हिसाब की जान पड़ताल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि गैर फरस्ती बैंक की जान पड़ताल का स्टेट बैंक को हासिल नहीं होता है और इसकी जान पड़ताल का हासिल होता है। पाकिस्तान में सासाजा कहता है एसेट ऑफ कैपिटल, इसमें कहते हैं एसेट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 30 के तहत फरस्ती बैंक अपने पास जमा शुदा अमानतों के 85% असासाजात अपने मुल्क में रखने का पाबंद होता है। कहते हैं सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 एवरी स्केजुअल बैंक हैज़ अ राइट टू 85% एसेट्स इज ओन करता है। उसमें कहते हैं अपने पास रखने का जो कारोबार का इजाज़त का जिम्मेदार होता है। गैर फरस्ती बैंक इस पर कोई बंदी कहते हैं इसमें नॉन स्केजुअल बैंक हैज़ फ्री फ्रॉम फ्रीडम ऑफ एनीथिंग, उसमें कहते हैं इस पर कोई भी किस्म की बंदी आयद नहीं होती। हुंडी पर दोबारा बट्टा लगाना, कहते हैं फरस्ती बैंकों की हुंडी पर मरकज़ी बैंक दोबारा बट्टा लगाता है। कहते हैं जो फरस्ती बैंक है वो मरकज़ी बैंक की हुंडी पर दोबारा बट्टा लगाता है, लेकिन जो गैर फरस्ती बैंक है ये उसकी हुंडी पर दोबारा बट्टा लगाने की सूरत नहीं रखती। आपकी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इट्स नॉट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इट्स रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कहता है डिस्काउंट करना, रीडिस्काउंट करना बिल। एसेट्स इन पाकिस्तान, कहते हैं पाकिस्तान में जो असासाजात हैं वो कहते हैं एसेट्स इन पाकिस्तान, कहते हैं जो पाकिस्तान में असासाजात हैं वो कौन से असासाजात। कहते हैं कि फरस्ती बैंक जो हुंडियों के मरकज़ी बैंक की हुंडी पर दोबारा बट्टा लगा सकते हैं, लेकिन गैर फरस्ती बैंक जो मरकज़ी बैंक की हुंडी पर दोबारा बट्टा लगा नहीं सकते, यानी गैर फरस्ती बैंक को इस सहूलत हासिल नहीं होती। नई ब्रांच उसमें कहते हैं कि न्यू ब्रांच ओपन कर सकते हैं, उसमें कहते हैं ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच, या आप ये हेडिंग दे सकते हैं कि न्यू ब्रांच। कहते हैं सेक्शन 28 के तहत कोई भी फरस्ती बैंक जो कोई भी आपका जो मरकज़ी बैंक है उसकी इजाज़त के बगैर कोई नई ब्रांच नहीं खोल सकता और नई ब्रांच की जगह मुंतकिल कर सकते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 28 एनी स्केजुअल बैंक डज नॉट ओपन एट एनी ब्रांच, उसमें कहते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक, और इसमें कहते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और उसमें वी कैन कंसिडर दैट कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ एनी ब्रांच विदाउट द परमिशन ऑफ एनी अदर जो है सेंट्रल बैंक। उसके बाद वो कहता है कि गैर फरस्ती बैंक जहाँ चाहे अपनी नई ब्रांचें खोल कर उनकी जगह तब्दील कर सकते हैं। कहते हैं जो गैर फरस्ती बैंक है जो आपका नॉन लिस्टेड बैंक है वो जब चाहे और जहाँ चाहे अपनी ब्रांचें खोल कर उनकी जगह भी तब्दील कर सकता है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि जो सेक्शन 28 के तहत है कोई भी फरस्ती बैंक मरकज़ी बैंक की इजाज़त के बगैर नई ब्रांच नहीं खोल सकता, वो ना ही ब्रांच को नई जगह मुंतकिल कर सकता है, और गैर फरस्ती बैंक जब और जहाँ चाहे अपनी ब्रांचें खोल कर उसमें कहते हैं दिस कैजुअल बैंक हैज़ राइट फ्रीडम टू ओपन अ न्यू ब्रांच, और इसमें कहते हैं एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनी ब्रांच विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, इसमें कहते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और विदाउट जो है वो किसी की मर्ज़ी के बगैर वो कर सकते हैं। तो खोल कर कहते हैं कि वो अपनी ब्रांच नहीं खोल भी सकते हैं, ओपनिंग अपनी ब्रांच विदाउट एनी इंटरप्शन एंड उनकी जगह तब्दील करते हैं, एंड द प्लेसमेंट एंड यू कैन ईजी रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ईजी रिप्लेसमेंट ऑफ द बैंक, इसमें उसकी जो जगह है या उसकी प्लेस है वो भी चेंज बेसिकली वो कर सकता है। यानी जो सेक्शन 28 है उसके मुताबिक भी मरकज़ी बैंक की इजाज़त के बगैर ब्रांच नहीं खोल सकता और ना ही ब्रांच को मुंतकिल कर सकता है। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फरस्ती और जो गैर फरस्ती बैंक है उसको डिस्कस किया है। कहता है कि फरस्ती और गैर फरस्ती बैंक है स्केजुअल और नॉन स्केजुअल बैंक है, जिसमें हमने डेफिनेशन को सबसे पहले देखा है कि कहते हैं ऐसे बैंक जो मरकज़ी बैंक की चार्टर्ड के तहत कहते हैं चार्टर्ड के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड हो, यानी उसकी लिस्ट में शामिल हो और मरकज़ी बैंक की मरतब करदा पॉलिसियों के दरमियान यानी उसके मातहत काम करते हैं और बैंकारी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं फरस्ती बैंक कहते हैं ऐसा बैंक जो मरकज़ी बैंक के चार्टर में शामिल है। उसके अलावा हमने देखा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आइन 1956 के सेक्शन के बारे में किस्म की खदमात हैं जो लवाजमात हैं वो बेसिकली कौन कौन से। वो कहता है कि नंबर 1 पे कहता है फरस्ती बैंक पाकिस्तान बैंकारी के फ़राइज़ खदमात से अंजाम देता है। फरस्ती बैंक का दाखिला सरमाया 10 बिलियन रुपये 31/2/2000 से कम नहीं होना
چاہیے. کہتے ہیں کہ اس کی 2013 کے اکارڈنگ اس اسکیجول کے مطابق کہتا ہے جو فلسطین بینک ہے آپ کا اسکیجول بینک ہے اس کا جو ادا شدہ سرمایہ ہے جو پیڈ اپ کیپٹل ناٹ بلو ٹو 10 بلین اس میں کہتے ہیں صرف 10 بلین سے کم نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک کو بینکاری کے لین دین کے اعتبار سے مطمئن اور خاص وقفے کے بعد اپنے دین کا گوشوارہ مرکزی بینک کو پیش کرے. یہ کمپنی آرڈیننس میں دی گئی تعریف کے تحت آتا ہے. اپنی طلب اور مطالبات کو خاص تناسب مرکزی بینک کے پاس ریزرو رکھے گی. اس کے جمع کھاتے میں جب شرائط پورا کرتے کوئی تجارتی صنعتی زراعتی ترقیاتی بینک فریز کی درخواست دے سکتا ہے. اس میں کہتے ہیں غیر فلسطینی بینک ایسے بینک ہوتے ہیں جو مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہ ہوں اور مرکزی بینک کی طرف سے عائد کردہ شرائط بندی سے بالکل آزاد ہوں. یعنی غیر فلسطینی بینک لاتے وہ اس کی جو فہرست میں شامل ہو نہ ہوں اور اس کی جو اس میں فہرست شامل کی گئی ہے اور اس کی فہرست میں سے آزاد ہوں. یعنی مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہ ہوں اور مرکزی بینک کی طرف سے عائد کردہ جو شرائط ہیں جو پابندیاں ان سے بالکل آزاد ہوں. اس میں کسی قسم کی جو ان کو ہے وہ پابندی کو نہ دیکھنا پڑے وہ غیر فلسطینی بینک کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو تجارتی بینک مرکزی بینک کی شرط کو پورا نہیں کرتے انہیں مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا. اسے انہیں غیر فلسطینی بینک کہا جاتا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو بینک آپ کے غیر جو ہیں تجارتی بینک مرکزی بینک کی مرتب کردہ پالیسی کے مطابق کام نہ کریں یعنی اس کے مطابق جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق وہ اس کو پورا نہ کرتے ہوں انہیں مرکزی بینک کی فہرست میں شامل نہ کیا جا سکتا ہو وہ اس لیے انہیں غیر فلسطینی بینک کہلاتے ہیں. یعنی ویسے پاکستان میں سندھ صوبائی امداد باہمی کا بینک وغیرہ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے بینک ہیں جو آپ کی جو فہرست میں شامل نہ ہوں یعنی جو لسٹ میں شامل نہ ہوں آپ کے نان اسکیجول بینک کہلاتے ہیں. ہم جو نان اسکیجول آگے اسکیجول نان اسکیجول بینک ہم نے ڈفرینس کو ڈسکس کیا ہے کون سا ہے تو ہم نے دیکھا جو فہرست میں شامل ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں انکلوڈ ان دا لسٹ. اس کے بعد کہتے ہیں منظور شدہ سرمایہ. اس میں کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے منظور شدہ سرمایہ وہ کہتے ہیں کہ پیڈ اپ یعنی اس میں کہتے ہیں کہ جو پیڈ اپ کیپٹل ہیں یا منظور شدہ سرمایہ کو کہتے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں حساب گھر کی صورت. اس میں کہتے ہیں کہ فیسلٹی ان کلیئرنگ ہاؤس کہتے ہیں جو فیسلٹی ہوتی ہے کلیئرنگ ہاؤس میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انتقالی زر کی صورت ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ وہ اویلیبلٹی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم ہے انتقالی زر کی صورت فراہم کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حساب گھر کی صورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اویلیبلٹی آف کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو قرضے کی صورت ہے کہتے ہیں فلسطینی بینک مرکزی بینک فلسطینی بینک کو قرض کی صورت دیتا ہے اور جو غیر فلسطینی بینک مرکزی بینک کا ممبر نہیں ہوتا اس لیے بابا قرضے سے اس مرکزی بینک کا تعاون حاصل نہیں تو محفوظ سرمایہ فلسطینی بینک اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اپنی مانتوں کی خاص شناخت مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دے اور غیر فلسطینی بینک اس بات کا مانتوں کی خاص حاصل نہ کرے کہ مرکزی بینک سے رکوانے کا پابند نہیں ہوتا. فلسطینی بینک لازمی ہے کہ مرکزی بینک کا اطمینان حاصل کرے کہ وہ امانتداروں کے طرف مفاد میں کام کر رہا ہے. غیر فلسطینی بینک کے لیے مرکزی بینک کا اطمینان حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں مرکزی بینک کی ہدایت انسٹرکشن آف سینٹرل بینک. اس میں کہتے ہیں جو ہے وہ یہ لکھ لیتے ہیں کہ انسٹرکشنز آف سینٹرل بینک. مرکزی بینک کا اطمینان. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کارکردگی کی رپورٹ آف پروگریس. گاہکوں کا اعتماد. اس میں کہتے ہیں کانفیڈنس آف کسٹمر. کانفیڈنس آف کسٹمر یعنی جو گاہکوں کا اعتماد ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے زر مبادلہ کا لین دین. اس کے بعد کہتے ہیں کہ زر مبادلہ کا لین دین. اس کے بعد آتا ہے آپ کا سرکاری پابندیاں یعنی گورنمنٹ ریسٹرکشنز جو ہے سرکاری منصوبوں میں شرکت. غیر ملکی قرضوں کا حصول یہ رد مشید ہوتا ہے. اس کے بعد غیر ملکی قرضوں کا حصول. اس کے بعد ایڈوائزر. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معائنہ کرتا ہے یعنی ایسٹیمیشن لگاتا ہے یا اس کی اسپیکولیشن کرتا ہے. پاکستان میں سیاست جات کہتے ہیں کہ سیکشن 30 کے تحت فلسطینی بینک اپنے تمام جو 85% سیاست جات اپنے ملک میں رکھنے کا بند ہے. غیر فلسطینی بینک پر اس قسم کوئی بندی عائد نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ہم نے پیچھے دیکھے ہیں کہ آپ نے یہ بھی نہیں لکھا صاحب گھر کی سہولت فیسلٹی آف کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم. منظور شدہ سرمایہ آپ کا جو اگریڈ کیپٹل.
اس کے بعد قرضے کی صورت میں فوری سرمایہ آپ کا جو ریزرو ہے وہ سسٹم ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے اس کے ڈفرینس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کی تمام قسم کی یعنی جو اس میں فرسٹ بینک کا جو ڈسکس تھا ڈفرینس تھا اس کو ڈسکس کیا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جس میں اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔